السلام علیکم۔ میں نے کہا نا، میں فریحہ کی شادی غیروں میں ہرگز نہیں کروں گا۔ فریحہ کے ابا نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، لیکن آخر اس میں برائی کیا ہے؟ لڑکا بے شک اپنی ذات کا نہیں، لیکن مسلمان تو ہے اور پڑھا لکھا شریف خاندان ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ بس صرف ہماری ذات کا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فریحہ کی امی نے دبی زبان میں ابا جی کو منانے کی کوشش کی، لیکن سب کو پتا تھا کہ ابا جی کا فیصلہ اٹل ہی ہوتا ہے۔ فریحہ سے چھوٹا ایک بھائی اور تھا۔ فریحہ اچھی خاصی شکل و صورت کی لڑکی تھی، قد کاٹ بھی مناسب تھا، لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا کوئی نہ کوئی نقص نکال کر منع کر دیا جاتا۔ ابا جی کو نہ جانے کس رشتے کی تلاش تھی، کبھی ذات پات کا مسئلہ، کبھی لڑکے کی کمائی اچھی نہیں ہے تو کبھی لڑکے کی شکل و صورت کا مسئلہ۔ ابا جی کو بھی نہ جانے کس شہزادے کا انتظار تھا۔ اس بار بھی فریحہ کی دوست کے بھائی کا اچھا خاصا رشتہ آیا تھا، لیکن وہی ابا جی کے اصول، یہ ہماری ذات کا نہیں۔ آخر وقت گزرتا گیا اور فریحہ کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی۔ اس کے بھی بالوں میں چاندی اترنے لگی۔ پہلے جو رشتے آتے تھے اب وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ خاندان کے لڑکوں کی بھی ایک ایک کر کے شادیاں ہو گئی۔ کوئی باہر چلا گیا تو کسی نے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ بس ہوا یوں کہ فریحہ آہستہ آہستہ خاندان کے بچوں کی بڑی اپو بن گئی۔ سب بچے اسے بڑی اپو کہنے لگے۔ اس کی تو اپنی شناخت ہی کہیں کھو گئی تھی۔ ابا جی اور امی جی کے انتقال کے بعد فریحہ بھی اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اسکول میں ٹیچر کی نوکری شروع کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی عثمان کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ عثمان کے بچوں کو فریحہ بہت چاہتی تھی، خاص طور پر ثانیہ اس کی جان تھی۔ ثانیہ بھی اپنی پھوپھو سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بچے ہی تو فریحہ کے جینے کا سہارا تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ فریحہ کی بھتیجی ثانیہ کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا ہینڈسم تھا، لیکن پھر وہی ذات کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس بار فریحہ پہلی والی فریحہ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے عثمان سے کہا، جو ابا جی نے میرے ساتھ کیا میں تمہیں ثانیہ کے ساتھ نہیں کرنے دوں گی۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سب مسلمان برابر ہیں، کسی مسلمان کو دوسری مسلمان پر فوقیت نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کون اونچی ذات کا ہے اور کون نیچی ذات کا؟ اگر یہی فرق ہم مٹا دیں تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کا گھر بس جائے، اور نہ ہی اچھے سے اچھے رشتے کے انتظار میں ان کی عمریں ڈلنا شروع ہو جائے۔ تم بس لڑکے والوں کو ہاں کرو اور شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ آج فریحہ نے اپنی محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔